سالات فرمائیے. درود بھیجیے محمد والے محمد. حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ولنسر صلوات رأينا يضعنا على ما في أرض الزمان أشتر الله ورسول الشريف ولنسر حيدري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. یہ اسم اعظم ہے. جس زبان پر یہ اسم اعظم جاری ہوا اس کی مشکلات بھی حل ہوئیں اور اس کی مرادیں بھی پوری ہوئیں. تو اس کلام کے دوران آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ نام نامی سے اپنی زبانوں کو طہارت بخشیے گا. انشاءاللہ گوہر مراد لے کر یہاں سے اٹھیں گے. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد اور محمد. ہم
ہم سب کا نعرہ علی علی، ہم جھکنے والی قوم نہیں، کسی مشکل سے نہ گھبرائے، کسی مشکل سے نہ گھبرائے، ہم سب کا سہارا علی علی، ہم جھکنے والی قوم جھکنے والی قوم نہیں، ہم سب کا نعرہ علی علی، یوسف علی میں زخم لگے وہ زخم نشان حیدر ہے، یوسف علی میں زخم لگے وہ زخم نشان حیدر ہے، سینے پہ زخم سجا کفر ہے گر یہ کفر پیارا لگتا ہے، حیدر کی محبت کفر ہے گر یہ کفر پیارا لگتا ہے، تم جس کو چاہے چن لینا، تم جس کو چاہے چن لینا، رہبر ہے ہمارا علی علی، ہم جھکنے اور آپ کے ذہنوں کو ایک میدان کی طرف لے جا رہے ہیں، سب کا نعرہ علی علی، حیدر کو پکارنا سنت ہے، سنت کبھی کفر نہیں ہوتی، حیدر کو پکارنا سنت ہے، سنت کبھی کفر نہیں ہوتی، پڑھنا دے علی خیبر میں، پڑھنا دے علی خیبر میں، سرور نے پکارا علی علی، ہم جھکنے یہ ذہنوں میں رکھیے گا، علی علی ہم جھکنے والی قوم نہیں، ارے آج علی نہ تم ہوتے میں آج ہلاک ہی ہو جاتا، ارے آج علی نہ تم ہوتے میں آج ہلاک ہی ہو جاتا، ہر بڑے کا صحابی کہتا ہے، ہر بڑے کا صحابی کہتا
ہم دنیا چھوڑ تو سکتے ہیں کبھی نہ چھوڑیں گے نام علی ہم دنیا چھوڑ تو سکتے ہیں کبھی نہ چھوڑیں گے نام علی دنیا کی طرح سے محشر میں دنیا کی طرح سے محشر میں وارث ہے ہمارا علی علی ہم جھکنے والی قوم یہ مسئلہ پیش کر رہے ہو کون نہیں سب کا نعرہ علی علی قرآن ابھی نہ اترا تھا جگ بھی فیکن سے بھی پہلے قرآن ابھی نہ اترا تھا جگ بھی فیکن سے بھی پہلے ہم شیعہ قوم کے سینے اللہ نے اتارا علی علی ہم سب کا نعرہ علی علی قرآن ابھی نہ اترا تھا نقوی فیکن سے بھی پہلے قرآن ابھی نہ اترا تھا نقوی فیکن سے بھی پہلے ہم شیعہ قوم کے سینے میں ہم شیعہ قوم کے سینے میں اللہ
جس جگہ سے بے شک وہیں رکا صحرا بھی بے شجر ہے تو دریا بھی پاس ہے اب سامنا ہے موت کا سینے سے یاس ہے عباس سے کہا کہ ذرا سامنے تو جا جو لوگ اس زمین کے مالک ہیں ان کو جا آئے بنی اسد تو کہا شہر آؤ کچھ حال اس زمین کا شفیع کو بتا کچھ حال اس زمین کا شفیع کو بتا وہ بولے متفق دعائی رسول کی کیوں آ گئی نظر میں ابن بطور کی یہ نینوا ہے ماریا ہے اور کربلا یہ نینوا ہے ماریا ہے اور کربلا منحوس یہ زمین ہے یا شاید و سرا زخمی یہاں ہوئے ہیں اولوالعزم انبیاء آدم خلیل و نوح یہاں روئے کربلا کربلا کسی کے بھی سر سے کبھی نہیں ہر زمین لائیں گے ابن علی نہیں فرمایا کہنے ہم یہاں بستی بتائیں گے سویا ہوا نصیب کبھی کا جگائیں گے فرمایا کہنے ہم یہاں بستی بتائیں گے سویا ہوا نصیب کبھی کا جگائیں گے دروں کو کے مہر ترکا بنائیں گے یا جنوں انس بہرے ادب سر چکائیں گے نورے نگاہ اہل باولہ بنے گی یہ عرش اولیٰ کے بعد معلیٰ بنے گی یہ سرزمین پسند ہے ہوگا یہی کھڑا ہم کو خریدنا ہے اسے تم نہ ہچکچا بے و شراب کی بات ہے کھل کر صبح پھیلا کیا لوگ اس زمین کی قیمت ہمیں پتا بولے بنی اسد ابرار آپ ہیں ہم ہیں غلام مالک مغار آپ ہیں ہر قصہ لے کے 60,000 سے تیرا جس سے بنی اسد کے ہوا حال بشرا دل کر کے نام کا سامان سب لکھ دی زمین کا نام شہنشاہ دی بشر ایک آن میں فرات پہ خیمے وفا ہوئے اور سارے خان پہ سارے خدا ہوئے کرنے لگے جناب خدا میں یہ التجا یا رب میں آ گیا اسر دشت کربلا یا رب میں آ گیا اسر دشت کربلا ہوتی ہے تو نے بندے کو اسلام کی پتا ہونا ہے قتل مجھ کو میں پیش و اقربا بچ جائے دین خوش میرے نانا رسول ہو قربان یا حسین کی یا رب قبول ہو قربان یا حسین کی یا رب قبول ہو کر کے بنی اسد کو مخاطب یہ پھر کہا میں نے تمہارے حق میں زمین کو حفا کیا کچھ دن کے بعد جنگ یہاں ہوگی برملا سب مارے جائیں گے میرے برتن تو اقربا سب مارے جائیں گے میرے برتن تو اقربا لاشیں ہمارے خاک پہ ہوں گے پڑے ہوئے تم دور سے یہ دیکھو گے منظر کھڑے ہوئے تم دور سے یہ دیکھو گے منظر کھڑے ہوئے
کیا لے جائے سوئے شام کو ہے قوم باصفا کر دینا دفن لاشوں کو مل کر کرے خدا سید پہ بے وطن پہ اگر رحم کھاؤ گے اس کی جزا خدا سے پیغمبر سے باہر بتائے اس کی جزا خدا سے پیغمبر سے پاؤ گے سید پہ بے وطن پہ اگر رحم کھاؤ گے اس کی جزا خدا سے پیغمبر سے پاؤ گے اس کی جزا خدا سے پیغمبر سے پاؤ گے اے بنی اسد کے دلوں کو تارے سیرا پھر ان کی عورتوں سے کیا آپ نے مثال اگر وہ مردوں کو اشرار کا عطا خوش تم سے ہوں گی بنت رسول فلک جنا لاشوں کو ایک گڑھے میں سنبھال رکھی دیو نشتر سے چم رہے تھے ہر ایک دل سے یہ سخن رونے لگے عباد کی باتوں پہ مرد اتر بچوں سے اڑ کے شہر کہا باغوں میں ہے بچوں والدین تمہارے تو جان من بچوں والدین تمہارے تو جان من تم جھولیوں میں خاک لیے رن میں آئی ہو اور خاک سے ہمارے بدن ڈھو جائی ہو تم جھولیوں میں خاک لیے رن میں آئی ہو اور خاک سے ہمارے بدن ڈھو جائی ہو حضرت کے اس بیان سے محشر وفا ہوا ہر آنکھ اشک بار ہوئی دل تڑپ گیا سیدانیاں پکارتی تھی ماں محمدہ یوں کربلا میں مجلس اول ہوئی وفا یوں کربلا میں مجلس اول ہوئی وفا روکے اثر قلم کو روایت تمام ہے میں سیاہ بھی نظر امام میرا نام ہے جب کربلا میں اسپے باری رہا محمد والے محمد کے صدقے میں ہم تیرے حضور کی دعا کر رہے ہیں میرے مولا جو اپنی بارگاہ میں اور محمد والے محمد علیہ السلام کی خصوصاً امام زمانہ کی بارگاہ میں ہمارا سب کا یہ قصہ قبول فرما میرے مولا ہم جب یہاں سے اٹھے پروردگار تو جناب سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا اور ان کے گھرانے کے صدقے میں تمام پریشانیوں سے ہم آزاد ہو کے اٹھے میرے مولا اپنی مرادوں کو اپنی جھولیوں میں لے کے اٹھے جو لاملد ہیں پروردگار انہیں جناب علی اکبر کے صدقے اور جناب سکینہ کے صدقے اولاد نذیرہ عطا فرما مقروض کو سے قرض سے نجات عطا فرما بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما امام فرحت امام ظہور کے پاس امام ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند تر صلوات
علی ذوالقرنین، اس کا بائی پاس کا آپریشن ہوا ہے، ابھی ہاسپٹل ہے، دعا کیجیے کہ شہزادہ علی اصغر کے سر سے شفائی کامنا ابھی اہل بیت کی ٹیم میں سے 3 اشخاص سید صداقت علی شاہ، سید سلطان گیلانی اور بیگم سعادت علی شاہ پچھلے برس ہم سے جدا ہو گئے۔ ایک دفعہ ان کے لیے پانی مجالس ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے کفر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ بار دیگر صلوات۔ مولانا ذوالفقار حسین نقوی صاحب نے اس عشرہ محرم الحرام کے لیے موضوع قرآن اور امام میں مہدی علیہ السلام منتخب کیا ہے۔ درود بھیجیے محمد والے۔ امام زمانہ کے حضور 4 مصرے، ایک درخواست ہے امام زمانہ سے، آ بھی جا پردہ غیبت سے زمانے کے امام، آ بھی جا پردہ غیبت سے زمانے کے امام، تیرے لب سے تیرے جد کی کہانی سن لے۔ آ بھی جا پردہ غیبت سے زمانے کے امام، تیرے لب سے تیرے جد کی کہانی سن لے۔ ہم اداداروں کی بھی آخری حضرت ہے یہی، ہم اداداروں کی بھی آخری حضرت ہے یہی، نوحہ شبیر کا ایک تیری زبانی سن لے۔ امام زمانہ کی ذات پر بلندتر صلوات۔ حجت الاسلام پروفیسر علامہ سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئے اور مبنین سے خطاب فرمائے۔ مولانا ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ کہا بہلول سے ہارون نے میری خاطر یہ
أعوذ بالله من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي العز الشامخ المنيب ذي الجلال البالغ القدير ذي الملك الفاخر القديم مالك الأملاك مفلك الأخلاق مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل قاسم كل جبار حديث مهلك كل شيطان مريض رب الجنة والناس رب العالمين لا يذكره فراق المستصرخين لا يبلغه إلحاق الملحين الأرض للصالحين موقف للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأفتحي المرتضى أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأن هو معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذي نستضعف في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض صلوات قرآن مجید کا 28واں سورہ سورہ مبارک قصص 5ویں اور 6ٹھی آیات باقی ہدایت گفتگو کا موضوع قرآن اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ اس مقام پر تھی کہ قرآن کی ہر آیت اپنے دامن میں سینکڑوں معانی رکھتی ہے اور قرآن مجید کی ہر آیت صورت تنزیل صورت تعویل بھی ہے صورت تمثیل بھی ہے لیکن کسی آیت کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ آیت صورت تنزیل ہے صورت تعویل ہے یا صورت تمثیل ہے یہ بتانا عام بشر کا کام نہیں کہ وہ بتائے گا جس کے گھر قرآن نازل ہوا
پر موجود ہوں. تعبیر وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. سورہ نور آیت تمثیل اللہ بیان فرما رہا ہے. قرآن مجید کا 34واں سورہ. اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین اور آسمانوں کا نور عطا کرنے والا ہے. مثل نوری کمشکات. اللہ کے نور کی مثال ایک چراغ دان کی طرح ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہو. ایک طاق کی طرح ہے. کمشکات اللہ کے نور کی مثال مشکات کی طرح ہے, طاق کی طرح ہے, چراغ دان کی طرح ہے. ایسے چراغ دان کی طرح اللہ کے نور کی مثال ہے, مثل ہے. فیہا مصباح, کہ اس چراغ دان میں ایک چراغ ہے. المصباح فی زجاجۃ, اور جس چراغ دان میں یہ چراغ ہے, یہ چراغ دان اور چراغ فی زجاجۃ ایک شیشے کی قندیل میں ہے. لا شرقیۃ ولا غربیۃ. اس طاق کے چراغ کو نہ شرقی کہنا نہ غربی کہنا. ولو تمسسہ نار, اس شیشے کی قندیل میں جو مصباح ہے, جو چراغ ہے, لو لم تمسسہ نار, آگ کی یہ مجال نہیں کہ اس نور کو مس کر سکے. میں یہ ہمت نہیں کہ اس نور کو مس کر سکے. اگر آگ اس کی طرف بڑھے گی اس کا نقصان نہیں ہوگا, خود آگ بجھ جائے گی. اس دعوے کے ساتھ ایک خلیفہ وقت کے پاس ایک شخص لایا کہ یہ 7 بال رسول کے ہیں. اب خلیفہ کیسے پہچانے؟ کہ یہ بال رسول کے ہیں یا نہیں. معصوم کو بلایا, ذرا پہچان کے بتاؤ اس کا دعویٰ سچ ہے یا جھوٹ. معصوم نے ان 7 بالوں میں سے
4 کو الگ کر لیا، 3 کو الگ کر لیا، اور خلیفہ سے کہا یہ 3 میرے جد کے نہیں ہیں۔ یہ میرے جد کے نہیں ہے، اور کہا یہ 4 بال، یہ مقدس بال میرے جد کے ہیں۔ خلیفہ کہتا ہے دلیل کیا ہے؟ امام نے کہا آگ جلاؤ۔ امام نے فرمایا آگ جلاؤ، دلیل امام نے دی، وہ 3 آگ میں ڈال دیے، جل گئے۔ بال آگ میں ڈال دیے، جل گئے۔ جیسے ہی امام ان 4 بالوں کو آگ کے قریب لائے، بال کا نقصان نہیں ہوا، آگ بجھ گئی۔ تو آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یکادو زیتھہا یضیء، قریب ہے وہ مصباح جو شیشے کی قندیل میں ہے، یکادو زیتھہا یضیء، اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ وہ چراغ روشن ہو جائے۔ یکادو قریب ہے کہ وہ چراغ روشن ہو جائے، لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ چراغ روشن ہوگا، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، آگ سے جلائے بغیر وہ چراغ روشن ہوگا۔ آگ سے جلائے بغیر وہ چراغ روشن ہوگا۔ اس نور کا نار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آیت آگے بڑھی، نور علی نور، یہ جو شیشے کی قندیل میں مصباح ہے، چراغ ہے، نور علی نور، اسے صرف نور نہ سمجھنا، یہ نور کے اوپر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اس نور کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اللہ اس نور کی طرف اسے ہدایت کرتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ آیت ہے محکم، پورے قرآن میں دکھا دیں، پوری دنیا میں دکھا دیں کہ آیت محکم ہے، وہ شیشے کی قندیل کہاں ہے؟ قرآن میں ہے نا، شیشے کی قندیل میں مصباح ہے، آگ سے جلائے بغیر وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اب پورے عرض پر مجھے اس شیشے کی قندیل دکھا دیں جس میں ایسا چراغ رکھا ہو کہ آگ سے جلائے بغیر وہ روشن ہو جائے۔ اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ یہ آیت کی صورت تمثیل ہے کہ اللہ اس چراغ کے حوالے سے اس نور محمد و آل محمد کی طرف ہدایت کرنا چاہتا ہے جس نور کی ایک جھلک کو موسیٰ بھی برداشت نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ نے 70,000 افراد میں سے 70 کو منتخب کیا۔ آؤ تم ضد کر رہے ہو تو تمہیں اللہ کا نور دکھاؤں۔ خود موسیٰ بھی گئے۔ جب اس نور کی تجلی آئی جسے نور محمد و آل محمد کہتے ہیں، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔
حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور جنہیں موسیٰ نے منتخب کیا تھا وہ مر گئے۔ موسیٰ کو اللہ نے منتخب کیا، بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ نے 70 کو منتخب کیا، مر گئے۔ معلوم ہے اللہ کے منتخب کردہ اور ہوتے ہیں، بندوں کے اور ہوتے ہیں۔ سورۃ تمثیل 24واں سورہ نور۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو نور عطا کرنے کا، نور عطا کرنے والے کا نام اللہ ہے۔ سورہ ابراہیم آیت تمثیل قرآن مجید کا 14واں سورہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے علم تر کیسا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ اللہ تفصیل بیان کر رہا ہے، سنو کلمہ طیبہ جسے تم طیب کہتے ہو، کلمہ طیبہ جسے طیب کہتے ہو، سنو اس کو تنہا نہ مانو، یہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ اس کو تنہا نہ مانو۔ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ تمہارا کلمہ طیبہ اس وقت قبول ہوگا جب کلمہ طیبہ کے شجرہ طیبہ کو مانو۔ سنو یہ شجرہ طیبہ جو کلمہ طیبہ کی طرح ہے، یہ کلمہ طیبہ جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے، یہ کیا ہے؟ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ سنو یہ ایسا درخت ہے، یہ ایسا شجرہ طیبہ ہے، اصلھا جس کی جڑ زمین میں، یہ ایسا شجرہ طیبہ ہے جس کی شاخیں آسمان پر ہیں، جڑ زمین پر ہے، شاخیں آسمان پر ہیں۔ پورے کرۂ ارض پر آپ ایسا درخت کوئی دکھا سکتے ہیں جس کی جڑ زمین پر ہو، شاخیں آسمان پر ہو؟ کوئی ترجمہ کر کے بتائے، کوئی قرآن کی آیت کی تفسیر کر کے بتائے، وہ مشاہدہ کرائے کہ وہ کون سا شجرہ طیبہ ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ آؤ مسئلہ کے تشیع بتائے، آؤ مسئلہ کے تشیع بتائے، آؤ فقہ جعفریہ والے بتائیں کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی جڑ زمین میں ہے، جس کی شاخیں آسمان پر ہیں۔ جب کعبے میں بتوں کو توڑنے کا معاملہ آیا، معاملہ آیا تو رسول نے کہا جی میرے دوش پر سوار ہو جاؤ، اس بڑے بت کو توڑ دو۔ علی جب رسول کے دوش پر سوار ہوئے، ان کو توڑنے لگے، رسول نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا علی اپنے آپ کو بگڑی پر لمبی پر پاتے ہو؟ درخت دکھائے جس کی جڑ زمین میں ہو، شاخیں آسمان میں ہو۔ علی دوش نبوت پہ سوار ہوئے، علی
تم اپنے آپ کو کتنا بلند پاتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کے دوش پر میں خود کو اتنا بلند پاتا ہوں، اتنا بلند پاتا ہوں، اتنا بلند پاتا ہوں کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں عرش سے کوئی بھی چیز اٹھا کے دے دوں۔ معصومین کی طرف اس آیت نے اشارہ کیا۔ تمثیلا آگے آیت پڑھی، وقولها كل حين بإذن ربها۔ عجیب آیت پڑھی، وقولها كل حين، حين اللہ فرماتا ہے یہ شجر جس کی جڑ زمین میں ہے، اس کی شاخیں آسمان پر ہیں، دونوں کی طرف ایسا ہے کل حین، ہر وقت، حین کل حین ہر وقت، توتی یہ دیتا ہے، وہ کلھا ہر موسم کی قید نہیں ہے، گرمی ہو سردی ہو خزاں ہو بہار ہو، شرط ہے وقت کی، وقت اگر وقت ہوگا تو یہ پھل دے گا۔ توجہ ہاتھ مطلوب ہے، اگر وقت ہوگا تو یہ پھل دے گا۔ وقت کہاں ہے؟ حشر کے میدان میں وقت نہیں ہے، جنت میں وقت نہیں ہے۔ جہاں وقت ہوگا، جب تک وقت ہوگا، جہاں وقت ہوگا، جب تک وقت ہوگا یہ پھل دے گا۔ کوئی درخت ایسا دکھائیں کہ ایک درخت ہو ہر موسم میں پھل دے، جب بھی وقت ہو پھل دے، جب تک وقت موجود ہو پھل دے، قیامت تک وقت موجود ہے، قیامت تک وقت موجود ہے، وقت موجود ہے، قیامت تک وقت موجود ہے۔ کوئی درخت ہے جو قیامت تک پھل دینے والا ہو؟ معصوم نے بتایا کہ اس پھل سے مراد، معصوم فرماتے اس پھل سے مراد وہ فیض ہدایت ہے جو قائم آل محمد کی صورت میں قیامت تک موجود ہے۔ ہر وقت فیض ہدایت جاری ہے۔ امام موجود ہے، فیض ہدایت جاری ہے، ہمارے اعمال بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے بلکہ یہ ذمہ داری قیامت تک ہدایت کی ذمہ داری، قیامت تک ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے خاتم النبیین کے سپرد کی۔ آیت موجود ہے اور بڑی معروف آیت ہے، اس کا آخری کیوں ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے کسی اور کے سپرد نہیں کی، خاتم النبیین کے قیامت تک رسول تم ذمہ دار ہو۔ اے رسول خاتم، آیت ہے تم ذمہ دار ہو کہ قیامت تک آنے والے ہر فرد کو ہدایت ہو۔ معلوم ہے تو اس کا آپ نے کیوں دیکھے سورہ جمعہ 62 مطلوب ہے، ابتدائی آیت لیکن پھر آپ نے کیوں چھوڑو۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، هو الذی، اللہ وہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کسی اور کے وسیلے سے اپنا تعارف نہیں کراتا۔
رسول کے وسیلے سے بتا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے، وہ الذی، سنو اللہ وہ ہے، بعثا بالأمیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے بعثا، کیا فرمایا؟ بعثا، اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا، بعثا کا لفظ آیت میں، اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا، امیین میں بھیجا۔ بعثا کا ترجمہ کوئی کر کے بتائے، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے لیے امیین میں بھیجا، پیدا نہیں کیا، بس وہاں سے یہاں بھیج دیا۔ بعثا بالأمیین رسولا منہم، اس کا پہلا فرض کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیتوں کی رسول کا پہلا فرض ہے امیین کے سامنے تلاوت ہے، وَیُزَکِّیہم، اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کرے، اور ان کے نفسوں کو سیقل کرے، یزکیہم، اور ان کے نفسوں کو چمکائے۔ جملہ کہہ دو، رسول کا فرض یہ ہے یزکیہم، ان کے نفسوں کو سیقل کرے، اور رسول کی شان کیا ہے؟ 40 سال کے زنگ آلود نفسوں کو سیقل کر دیا، زنگ آلود سینوں کو، زنگ آلود نفسوں کو سیقل کر دیا۔ اور تیسرا فرض بتایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس رسول کا فرض یہ ہے کہ یہ قرآن کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہ چار فرض ہیں، اب آیت آگے بڑھیں، اس آیت تک بتانا چاہتا ہوں۔ یہ چار فرض بتائے، اس کے بعد ارشاد، اب ترجمہ ہوئی ہے ہر مصرف میں جو میں آپ کی جماعتوں کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اب آیت آگے بڑھیں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ ان چار فریضوں کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اے رسول، یہ تمہارا فریضہ ہے کہ قیامت تک، آخر تک آنے والے لوگوں کو ہدایت کرو۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو ہدایت کرو۔ اللہ رسول اللہ کو پورے ظاہری طور پر 11 ہجری میں بلا لیا اور کیوں فرما رہا ہے کہ رسول قیامت تک ہدایت کرنا تمہارا فریضہ ہے۔ یہ کیسے ہدایت کریں گے قیامت تک؟ جو ظاہری طور پر 11 ہجری میں چلے گئے، نہیں، ان کی ذمہ داری ہے، رسول کی ذمہ داری ہے، رسول کا فرض ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو ہدایت کریں۔ رسول نے قیامت تک آنے والے ہر فرد کی، قیامت تک آنے والے ہر فرد کی ہدایت کا کیا انتظام کیا؟ رسول کا فرض تھا، کیا انتظام کیا؟ انتظام یہ کیا کہ جب دنیا سے جانے لگے تو کہا من کنت مولاہ، فہذا علی مولا۔ یہ مشرک کافر و منافق پتہ کیا بات کرتے تھے؟ آپ اسے باتیں کرتے تھے کہ یہ رسول بھی تو انسان ہے، بس کچھ عرصے میں دنیا سے چلے جائیں گے،
پھر ہم اپنے دینوں کی طرف پلٹ آئیں گے، یہ چلے جائیں گے. سب کو دنیا سے جانا ہے، آپس سے باتیں کرتے ہیں، کچھ دن کی بات ہے، زیادہ پریشان مت ہو. یہ چلے جائیں گے، یہ چلے جائیں گے اور ان کا لایا ہوا دین ختم ہو جائے گا. لیکن جب رسول نے غدیر میں کہا من خود تو مولا علی کیوں مولا، تو یہ کافر مشرک منافق کہنے لگے یہ کیا ہو گیا، ایک محمد نے دوسرے محمد کو غیر کر دیا، یہ کیا ہو گیا. اب آیت آئی جب رسول نے فرمایا من خود تو مولا، یہ مشرک کہنے لگے یہ کیا ہوا. اب آیت آئی قرآن میں اس علی کی مولائیت کے اعلان کے بعد آیت آئی سورہ مائدہ 5واں سورہ. اللہ نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، علی کی مولائیت کے اعلان کے بعد کافر مایوس ہو گیا. مولائیت کے اعلان کے بعد خلیفہ کے دربار میں آیا تھا نا ایک یہودی، اور آ کر خلیفہ سے کہہ رہا تھا آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہماری توریت میں ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہوتی اس دن کو ہم عید اور خوشی کے طور پر مناتے. خلیفہ نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ وہ کہنے لگا آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں اور رسولوں نے کوشش کی کہ دین اسلام مکمل ہو جائے، لیکن کسی کے ہاتھوں دین اسلام مکمل نہیں ہوا. آپ کے قرآن میں ہے کہ آپ کے رسول کے ہاتھوں دین اسلام مکمل ہوا. وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اگر یہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی تو جس دن یہ تکمیل دن کی آیت نازل ہوئی ہوتی اس دن کو ہم عید اور خوشی کے طور پر منایا کرتے. لیکن عزیزو شیعہ مسلک کے فکر کے علاوہ کسی میں جرأت نہیں ہے کہ اس دن کو جس دن آیت نازل ہوئی یوم غدیر کو خوشی کے دن کے طور پر، عید کے دن کے طور پر مسلک تشیع کے علاوہ کوئی نہیں منا سکتا. کیوں نہیں منا سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علاوہ اگر کوئی مقصد فکر یہ یوم غدیر کو یوم عید منائے گا تو اس مقصد فکر کے بچے بڑوں سے پوچھیں گے آج کیا ہوا تھا. آج کافر مایوس ہو گئے. ایک محمد نے دوسرے محمد کو لا کر کھڑا کر دیا. اب تو یہ قیامت تک محمد کا سلسلہ رہے گا. ایک نہ ایک محمد قیامت تک ایسے ہدایت عطا کرتا رہے گا. یہ کون ہوگا؟ قرآن نے بتایا کہ اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے. سورہ رات اللہ اس کی پہچان بتا رہا ہے. جو رسول کے بعد جیسے ہدایت پہنچانے والا ہو. معلوم آیا تھا سورہ رات اس کی آخری آیت ہے. اللہ فرماتا ہے تو یقول الذین کفروا لست مرسلا. رسول یہ مکے کے مشرک اور کافر کی کہتے ہیں کہ تو رسول ہی نہیں ہے. اے رسول مکے کے مشرک اور کافر کے رسول ماننے سے یا نہ ماننے سے تیری رسالت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یہ مانے نہ مانے تیری رسالت پہ اثر نہیں پڑتا. تو ان سے کہہ دے تم مانو یا نہ مانو میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک علی کافی ہے.
علم کی کتاب، جس کے پاس علم کتاب ہے وہ کافی ہے، جس کے پاس علم کتاب ہے، علم کتاب ہے کس کے لیے کافی ہے؟ گواہی کے لیے۔ گواہی کے لیے لفظ کیا ہے آیت میں؟ شہید، کفا باللہ شہیداً۔ شاہد بھی گواہ کو کہتے ہیں، شہید بھی گواہ کو کہتے ہیں، لیکن یہ قرآن ہے، اس اللہ کا کلام ہے جو کلام کا خالق ہے۔ کوئی لفظ حکمت کے علاوہ قرآن میں نہیں، یا اللہ نے شاہد نہیں رکھا، شہید رکھا۔ کفا باللہ شہیداً۔ شہید اور شاہد کا فرق کیا؟ شاہد ہے اس میں فاعل، شاہد فاعل ہے، کوئی بھی فاعل ہو اس کا تعلق ہوتا ہے فعل سے، فاعل کا تعلق فعل سے، اور فعل کیا ہے؟ ماضی، حال، مستقبل، زمانہ، وقت، یعنی کوئی بھی فاعل ہو اس کے لیے وقت ضروری ہے۔ اگر شاہد کہا جائے گواہی دینے والا، اس وقت کہا جائے گا جب وقت کی رفتار موجود ہو۔ شاہد کہا جائے گا جب وقت موجود ہو، جب وقت موجود نہ ہو شاہد کہا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ شاہد فاعل، اس کا تعلق فعل سے، فعل کا تعلق زمانے سے، زمانے کا تعلق ماضی سے، حال سے، مستقبل سے، وقت سے، لمحات سے۔ اگر وقت موجود ہو اور کوئی گواہی دے تو کہا جائے گا یہ شاہد ہے، یہ گواہی دینے والا ہے۔ وقت موجود ہو کوئی گواہی دے کیا کہا جائے گا؟ یہ شاہد ہے، وقت موجود ہے، گواہی دینے والا ہے۔ اور شہید صفت مشبہ ہے، اگر وقت موجود ہو کوئی گواہی دے، وقت موجود ہو کوئی گواہی دے تو شاہد ہے۔ اور شہید صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ میں وقت کی قید نہیں، یعنی جب کچھ نہ ہو اور کوئی گواہی دے اسے شہید کہتے ہیں۔ کچھ نہ ہو اور کوئی گواہی دے، وقت نہ ہو، لو نہ ہو، قلم نہ ہو، عالم نہ ہو، فرش نہ ہو، عرش نہ ہو، فرشتے نہ ہو، جن نہ ہو، مخلوق نہ ہو، انسان نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ جب کچھ نہ ہو تو وقت نہ ہو، جب وقت نہ ہو اور کوئی گواہی دے اسے کہتے ہیں شہید۔ وقت ہو اور کوئی گواہی دے اسے کہتے ہیں شاہد۔ ابھی شاہد اور شہید کے وزن پر جتنے لفظ آئیں گے ان کے یہی معنی ہوں گے۔ جب وقت ہوگا تو شاہد کے وزن پر لفظ آئے گا، جب وقت نہیں ہوگا تو شہید کے وزن پہ لفظ آئے گا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ کفا باللہ شہیداً۔ اے رسول تیری رسالت کے لیے شہید گواہ کی حیثیت سے اللہ کافی ہے۔ شہید گواہ کی حیثیت سے اللہ کافی ہے۔ اللہ نے شہید کہا، رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے اللہ نے خود کو شہید کہہ کر بتایا، شاہد نہیں کہا۔ اگر وقت کو خلق کر چکا ہوتا تو رسول کی رسالت کی گواہی میں شاہد کیا تھا؟ وقت خلق نہیں ہوا تھا اور رسول کی رسالت کی اللہ گواہی دے رہا، معلوم یہ اس وقت رسول تھے جب وقت نہ تھا۔
وقت نہ تھا، وقت نہ تھا، تو اس وقت اللہ رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، معلوم رسول تھے، وقت نہ تھا۔ بات یہاں تک تو ہو گئی، اب آگے بڑی مشکل ہے، یہاں تک تو بات طے ہو گئی، لیکن آیت میں اگلا جز بڑا مشکل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قل کفی باللہ شہیدا، رسول تیری رسالت کی گواہی کے لیے شہید کی حیثیت سے، شہید کی حیثیت سے ایک اللہ کافی ہے۔ اب دوسرے گواہ کا ذکر کیا، اب یہ مشکل مرحلہ ہے۔ اب دوسرے گواہ کا ذکر کیا، اللہ جب تم نے دوسرے گواہ کا ذکر کیا کہ تو کافی ہے شہید کی حیثیت سے، اب دوسرا گواہ تو اس وقت ہوگا جب وقت خلق ہو چکا ہوگا، جب زمین آسمان انسان جن خلق ہو چکے ہوں گے اس وقت ہوگا دوسرا گواہ، اس وقت ہوگا دوسرا گواہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے رسول تیری رسالت کی گواہی کے لیے شہید کی حیثیت سے اللہ کافی ہے۔ اب دوسرے گواہ کے لیے شاہد نہیں کہا، درمیان میں عطف کا واو رکھ کر بتایا کہ یہ عطف کا واو راجع ہے لفظ شہید کی طرف، یعنی اگر پہلا گواہ شہید ہے تو دوسرا گواہ بھی شہید ہے۔ شہید ہے تو دوسرا گواہ بھی شہید ہے۔ معلوم ہے رسول کے ساتھ رسالت کی گواہی دینے کے لیے اللہ کے علاوہ وقت کے خلق ہونے سے پہلے کوئی موجود تھا۔ اب سنیں آیت جہاں میں لانا چاہ رہا تھا، شاہد فاعل کے وزن پر، زمانہ ہو شاہد، اس کے وزن پر جتنے لفظ آئیں گے وقت ہو، اس کے وزن پر لفظ آئیں گے۔ شہید اس کے وزن پر جو لفظ آئیں گے اس میں وقت نہیں، اس میں زمانہ نہیں، وہ عالم ظہر سے پہلے کی بات ہے، وہ زمانے سے کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے۔ شاہد اس کے وزن پر جتنے لفظ وقت موجود، شہید اس کے وزن پر جتنے لفظ وقت موجود نہیں۔ اب آیت پڑھیں سورہ بنی اسرائیل، قل، اللہ فرماتا ہے اے رسول کہہ دو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ وہاں شاہد ہے، شہید ہے، شاہد ہے تو وقت ہے، شہید ہے تو وقت نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے رسول سے دعا مانگو، کیا شان ہے ہمارے رسول کی، جب تک اللہ نہ کہے ہمارا رسول دعا بھی نہیں مانگتا۔ کیا دعا مانگو؟ اللہ بتا رہا ہے کیا دعا مانگو، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ رسول دعا مانگو یا مجھے تو من لدنک اپنے پاس سے، من لدنک رسول دعا مانگو یا تو مجھے اپنے پاس سے نصیر دے دے، سلطان نصیر دے دے، ناصر نہیں، فاعل نہیں، شاہد نہیں۔ اگر ناصر ہوتا تو جب زمانہ خلق ہو چکا ہوتا اس کے بعد مدد کرنے والا ہوتا، لیکن ناصر نہیں، ناصر وہ جب وقت ہو خلق ہو چکا ہو تو مدد کرے، نصیر وہ کہ وقت خلق نہیں ہوا اور وہ نصیر کی حیثیت سے مدد کرنے والا موجود ہے۔ تو اللہ نے کہا اے رسول مجھ سے دعا مانگو من لدنک سلطانا
نصیرا کہ اللہ مجھے تو اپنے پاس سے نصیر دے۔ اللہ نے فرمایا تو نے میرے پاس سے مانگا ہے، جا کعبے میں نصیر لے لے۔ میں اپنے پاس سے ادا کروں گا۔ زیادہ میں معلوم علی نصیر ہے، ناصر نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، علی نصیر ہے، ناصر نہیں ہے۔ آج دنیا اعتراض کرتی ہے کہ یہ شیعہ کہتے ہیں کہ علی نے آدم کی مدد کی، نوح کی مدد کی، عیسیٰ کی مدد کی، موسیٰ کی مدد کی، ابراہیم کی مدد کی۔ ارے یہ تو وقت کے بعد تھے، علی تو وقت سے پہلے کا مددگار ہے۔ یہ تو اس وقت سے مددگار ہے جب وقت خلق نہیں ہوا تھا، اور اللہ فرمانا تھا کن تو کنزن، بس میں تھا۔ وقت تو میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، تو خلقت الخلق، میں اللہ نے ایک خاص مخلوق کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ کیا ہے وہ رفع؟ یہ کب کی بات ہے؟ یہ کچھ نہ تھا، بس وہ تھا۔ اب کیا ہوا؟ اس نے خاص مخلوق کو پیدا کیا۔ اب یا وہ تھا یا یہ تھے، یا وہ بنانے والا تھا یہ بننے والے تھے، یا وہ وجود دینے والا تھا یا یہ وجود میں آنے والے تھے، یا وہ پیدا کرنے والا تھا یا یہ پیدا ہونے والے تھے۔ آسان لفظوں میں کہہ دوں، کچھ نہ تھا، یا لا الہ الا اللہ تھا، یا محمد رسول اللہ تھا، یا علی ولی اللہ تھا۔ آپ اب کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ کہنا درست ہے یا غلط ہے؟ میرے بھائی، علی ولی اللہ تو اس وقت علی ولی اللہ تھا جب لفظ تھا نہ تھا۔ جس سمجھتا ہے اس زبان پر، اس آواز پر، مولا حسین بریانی کہا ہے، تو مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے کا جواب دے گا۔ کربلا کیا ہے؟ 28 رجب کو قافلہ چلا، 8 ذی الحج کو حج کو عمرے میں بدلا۔ اب قافلے کے ساتھ امام حسین جا رہے ہیں، ایک ایسی زمین پر پہنچے کہ چلتے چلتے مولا کا گھوڑا رک گیا۔ مولا نے 7 گھوڑے بدلے، مولا نے 7 گھوڑے بدلے۔ آج 2 محرم ہے، امام 2 محرم کو زمین کربلا پر آئے ہیں بستی بسانے کے لیے۔ جب 7واں گھوڑا بھی نہ چلا، امام حسین نے کہا پاس بھیا جاؤ ذرا بستی والوں کو بلاتا۔ آپ کے آنکھوں کی نظر کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کیا
کیا مسائل ہے؟ بستی والے آئے، مولا نے پوچھا یہ زمین کا نام کیا ہے؟ مولا نینا پاک۔ اور کوئی نام ہے؟ مولا غازریہ ہے۔ اور کوئی نام ہے؟ مولا ماریا ہے۔ کیا اور کوئی نام بھی ہے؟ ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا، یہ اپنا رسول اللہ حاضر کرب و بلا۔ مولا کرب و بلا، یہ سننا تھا امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھوڑے سے اترے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ کہتے ہوئے گھوڑے سے اترے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مخاطب ہو کر حضرت عباس نے کہا، عباس جانتے ہو یہ کون سی زمین ہے؟ عباس بھیا جانتے ہو یہ کون سی زمین ہے؟ ہا ہونا تثبتو دماغنا۔ بھیا عباس اس زمین میں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ بھیا عباس ہونا دماغنا، اس زمین میں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ بھیا جانتے ہو یہ کون سی زمین ہے؟ ہونا اطفالنا۔ بھیا یہ وہ زمین ہے جہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ ہونا اطفالنا۔ بھیا پاس یہ وہ زمین ہے جہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ بھیا پاس پتہ ہے یہ کون سی زمین ہے؟ قیامت کا جملہ مولا کہہ رہے ہیں۔ بھیا پاس جانتے ہی کون سی زمین ہے؟ ہونا دوسرا حریمنا۔ بھیا پاس یہ وہ زمین ہے کہ میری بہنوں پر نیزے مار کر چادریں اتار لی جائیں گی۔ میری بہنوں پر نیزے کی ہڈیاں مار کر چادریں اتار لی جائیں گی۔ میری بہنوں کے سر سے چادریں چھین جائیں گی۔ بھیا پاس خیمے نصب کرو، علی اکبر خیمے نصب کرو، عاصم خیمے نصب کرنے میں مدد کرو۔ پہلا خیمہ نصب ہوا، جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو گود میں لے کر پہلے خیمے میں پہنچی۔ خیمے میں ایک گرد ہوئی، مٹی جناب سکینہ کے بالوں میں لگی، زینب نے اپنے ہاتھ سے مٹی کو جھاڑا، ذرا جا چند میرے بھائی کو بلایا، اس مٹی میں سے میرے بھائی کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، اس مٹی میں سے میرے بھائی کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، میرے بھائی کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ عباس بنی اسد کے لوگوں کو بلاؤ، اجرکم اللہ۔ عباس بنی اسد کے لوگوں کو بلاؤ جن کی یہ زمین ہے۔ بنی اسد کے لوگ آئے، مولا نے مختصر کر دوں، مولا نے 70,000 درہم میں اپنی قبروں کے لیے زمین خریدی۔
لکھا جانے لگا. بنی اسد کے لوگوں نے کہا مولا یہ زمین کیا آپ اپنے نام سے خریدیں گے؟ کیا آپ کا نام بیانامے میں لکھا جائے؟ حسین نے کہا ٹھہرو میں ذرا مشورہ کر لیا. حسین نے کہا ٹھہرو مشورہ کریا. بہن زینب یہ زمین کس کے نام خریدو؟ زینب نے کہا بھیا میرے بیٹے ہاتھ گزر گیا. بھیا میرے بیٹے ہاتھ گزر گیا. میرے بیٹے ہاتھ گزر گیا. زمین خریدو. ارے بیانامے پہ شہزادے امیر اکبر کا نام لکھا گیا. اسی لیے شام خلیفہ میں یہ جملے ملتے ہیں کہ جب سکینہ کے منہ پر تماچے پڑے، جب سکینہ کے منہ پر تماچے پڑے، کانوں سے گوشوارے اٹھے، تو سکینہ نے کہا بھیا اکبر. سکینہ نے کہا بھیا اکبر تیری جاگیر میں میرے منہ پر تماچے پڑ رہے. میرے منہ پر تماچے پڑ رہے ہیں. میری جاگیر میں میرے منہ پر تماچے پڑ رہے ہیں. امام حسین نے وصیت کی اے بنی اسد کے لوگوں اس زمین پر زراعت نہ کرنا. اے بنی اسد کے لوگوں جب کوئی مومن ہماری زیارت کو آئے اسے 3 دن مہمان رکھنا. اسے 3 دن مہمان رکھنا تاکہ وہ ہماری پیاس کو یاد کر سکے، ہماری بھوک کو یاد کر سکے. اور پھر کہا ہے بنی اسد کے لوگوں جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمیں دفن کر دینا. پھر کہا اپنی خواتین کو بھیجو. جب بنی اسد کی عورتیں آئیں کہا اگر یہ دفن نہ کرے ڈرے انہیں ہمت دلانا. ان سے کہنا یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ رسول کا نواسا ہے. اور جب عورتیں جانے لگی اس سے کہا اے عورتوں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو. جب وہ بچے آئے اس میں جیسے میں جان